ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بابا میرے ساتھ؟ کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے وہ مجھے؟ وہ تڑپ کر بولا۔ جو تم نے اس کے ساتھ کر دیا تھا، اس کے بعد اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے ہر فیصلے میں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ انورا بیگم نے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، مگر میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کو تیار تھا اور ہر سزا بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ پھر وہ اس طرح کیسے مجھ میں میرے گناہوں کی سزا سنائے بغیر چلی گئی؟ یہ سزا ہی ہے بیٹا جو تمہیں دے کر گئی ہے۔ تم ترسو گی اس کے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی۔ انورا بیگم کی آخری بات پہ وہ بری طرح چونک گئی۔ بچہ؟ وہ پریگننٹ تھی؟ ہاں، کل ہی اسے پتہ چلا تھا۔ بہت روئی تڑپی کیونکہ وہ تمہارے بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس نے خود کو سمیٹا اور تمہیں سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں جانتی وہ سزا کب ختم کرے گی، مگر میں اتنا جانتی ہوں وہ تم سے خود کو چھپا کر کہیں اتنی دور جا چکی ہے کہ تم تڑپو گے، ہر رات ایک اذیت میں گزارو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ انورا بیگم کی بات پہ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز آپ مجھے بتائیے نا وہ کہاں گئی ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز پلیز بتا دیجیے۔ مجھے نہیں معلوم، اگر ہوتا بھی نہ میں پھر بھی نہیں بتاتی۔ انورا بیگم کی بات پہ شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر بوجھل دل سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب دن رات اس کے لیے صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ ایشان اور میرا میر کے خاندان کے کزنس تھے جن کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن ایشان کے اندر اپنی ماں کی بے وقت اور ناگہانی موت کا شدید غصہ تھا، جس کی تمام تر ذمہ داری وہ میرم پر ڈالتا رہا۔ اسے انتقامی جنون میں اندھا ہو کر ایشان نے معصوم اور نادان میرم سے زبردستی شادی کر لی۔ شادی کے بعد ایشان کا رویہ میرم کے ساتھ بے حد سخت، ظالمانہ اور کاٹدار رہا۔ اس نے بات بات پر میرم کی عزت نفس کو کچلا اور اسے لفظوں اور رویوں سے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ میرم اس کی دی ہوئی اذیتوں پر خون کے آنسو روتی رہی، مگر پھر ایک دن جب ایشان پر یہ سچائی کھلی کہ اس کی ماں کی موت کسی کی سازش سے نہیں بلکہ وہ خود ایک معصوم بچے کی جان بچاتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ گئی تھیں، تو ایشان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرم کی نظروں میں ایک ظالم اور درندہ بن چکا تھا۔ میرم نے خوشخبری ملنے پر ایشان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے اندر پلتی نئی زندگی کو ایشان سے چھپا کر حویلی چھوڑ کر غائب ہو گئی، کیونکہ اس بچے کو انتقام کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ پورے 5 سال کا طویل اور دردناک عرصہ بیت چکا تھا۔ سفید حویلی جو کبھی رونقوں اور کہکوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، آج کسی ویران مقبرے کا منظر پیش کرتی تھی۔ گھر کے کسی کونے میں کوئی خوشی، کوئی مسکراہٹ باقی نہیں رہی تھی۔ ہر دل پر ایک نہ ختم ہونے والے سوگ کی پرت جم چکی تھی اور اسی حویلی کے وسیع اور تاریک کمرے میں مدھم سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایشان صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی رنگت درد، داڑھی بڑی ہوئی اور چہرے پر ہر درجہ تھکن اور پچھتاوے کے گہرے نقش تھے۔ وہ روزانہ کی طرح آج بھی اپنے سود و ضیاع کا حساب لگا رہا تھا، اپنے ہاتھوں برباد کی گئی زندگی اور اپنے غرور تلے مسلی کی معصومیت کا حساب کر رہا تھا۔ کیا ملا مجھے اس زہریلی نفرت سے؟ کیا حاصل ہوا مجھے اس بے رحم انتقام سے؟ وہ روز رات کو اپنی لگائی آگ میں جلتا تھا، اپنی اس نفرت انتقام پر لعنت بھیجتا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کی جنونیت میں اندھا ہوا تھا، تب اسے خبر ہی نہ تھی کہ حقیقت میں اپنی روح کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اس نے میرم کو زخمی کیا، اس کی روح کو تار تار کیا اور بدلے میں خود بھی ایک زندہ لاش بن گیا۔ جب اسے سچ معلوم ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرم کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ایک درندہ، ایک جلاد بن چکا تھا، اور پھر اس انتقام کے جواب میں اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایسی جگہ غائب ہو گئی جہاں ایشان کے تمام مسائل، اس کا اثر و رسوخ اور اس کا غرور ناکام ہو کر رہ گئے۔ انورا بیگم نے اس دن کے بعد سے ایشان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ طاہر صاحب کی آنکھوں میں اب بیٹے کے لیے صرف ایک نامعلوم سی سردی اور بیزاری تھی، اور مسعود چاچو کا پورا خاندان جیسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ ایشان 5 سالوں میں دن رات ایک ایک پل میرب کو ڈھونڈتا رہا، مگر پچھتاوے کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ دروازہ نوکر کے پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ سر، سیکرٹری عابد کی دھیمی آواز اسے اس کے تاریک ماضی اور پچھتاووں کے سحر سے باہر نکالے۔ ایشان نے آہستہ سے اپنی بوچھل سرخ آنکھیں کھولی۔ سر، ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی تیار ہے۔ ایشان نے گہری دردناک سانس دی اور بنا کچھ کہے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا وجود اتنا بھاری تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر سالوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ بالکل سرد انداز میں اپنے نیلے سوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک معروف پرائیویٹ اسکول کی دوسری نئی بلڈنگ کے افتتاح کے سلسلے میں ایشان کو بطور چیف گیسٹ بلایا گیا تھا۔ اس اسکول کی بلڈنگ کا ڈیزائن اس کی کمپنی نے تیار کیا تھا۔ تقریب کے دوران بھی اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔
تقریب ختم ہونے کے بعد جب انتظامیہ سے احترام سے باہر پورچ کی طرف لے جا رہی تھی، ایشان کی بے چین اور تھکی ہوئی نظریں اچانک اسکول کے وسیع اور سرسبز گراؤنڈ پر جا ٹھہری۔ دوپہر کی ہلکی سنہری دھوپ میں جہاں تمام بچے ہنستے چیختے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے، وہیں ایک کونے میں پینے کے پانی والے کولر کے پاس بنائی کی چھوٹی سی سیمنٹ کے بینچ پر ایک تقریباً 4 یا 4.5 سال کا معصوم سا بچہ اکیلے بیٹھا تھا۔ سیاہ اور سرخ اسکول میں یونیفارم میں ملبوس بچے کا حلیہ بےحد نفیس اور شاہانہ تھا۔ اس کے گہرے سیاہ گھنگریالے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ننھے ہاتھوں میں پانی کی بوتل لیے باقی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایشان کے قدم بے ساختہ وہیں جم گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس معصوم بچے کو دیکھتے ہی ایشان کے دل میں ایک اندیکھا کھنچاؤ اور بے پناہ لگاؤ محسوس ہوا۔ اس کے دل نے اتنی زور سے دھڑکنے شروع کیا کہ اسے لگا جیسے اس کے سینے میں سانسیں اٹک جائیں گی۔ ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جو اسے اس بچے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ سر، ڈرائیور پہنچ چکا ہے، عابد نے پاس آ کر کہا۔ تم لوگ گاڑی کے پاس رکو، میں ابھی آتا ہوں، ایشان نے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کا تحکم دیکھ کر سیکرٹری اور اسکول انتظامیہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایشان اس بچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آہٹ پر اس بچے نے اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اپنے بالکل سامنے اتنے لمبے چوڑے اور داڑھی والے سنجیدہ شخص کو کھڑا دیکھ کر بھی اس بچے نے کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں کیا، بلکہ اپنے ننھے گلابی ہونٹوں پر ایک بہت ہی پیاری اور معصوم سی مسکراہٹ سجائی۔ ایشان کا پتھر بنا دل جیسے سینے میں پگھل کر رہ گیا۔ ایشان بغیر کوئی سوچے سمجھے اس معصوم بچے کے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اور وہ بچہ بالکل ایک لیول پر تھے۔ ہیلو چیمپئن، ایشان کی خوش خلق سے آواز نکلی۔ شاید ان 5 سالوں بعد اس کے لہجے میں اتنی نرمی اور محبت آئی تھی کہ اگلا بندہ خود ہی معروب ہو جاتا۔ ہائے انکل، اس بچے نے جواباً مسکرا کر ہائے بولا۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ باقی بچوں کے ساتھ جا کر کھیل کیوں نہیں رہے؟ بچے نے اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑی پانی کی بوتل کا ڈھکن گھما کر بند کیا اور اپنی باریک اور انتہائی پیاری آواز میں بولا۔ ماما نے بولا ہے کہ بھاگتے ہوئے تھک جائیں، پانی پی کر تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، زیادہ بھاگنے سے سانس پھول جاتی ہے نا۔ اس کی معصومانہ باتیں اتنی نفاست سے بھری تھیں کہ ایشان کے ویران چہرے پر سالوں بعد ایک سچی دلکش اور ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، ویسے بالکل ٹھیک بولا ماما نے، ویسے ماما نے تو بہت ہی سمجھدار بنایا چیمپئن آپ کو، ایشان نے کہا اور ساتھ انتہائی محبت اور بے اختیاری سے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے گھنگریالے بالوں کو سنوارا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سے اپنائیت کا احساس تھا۔ ہاں نا، میری ماما دنیا کی سب سے بیسٹ ماما ہے، وہ جو کہتی ہیں میں وہی کرتا ہوں، بچے نے فخر سے اپنے چھوٹے سے سینے کو تھوڑا چوڑا کر کے کہا۔ بہت اچھے بچے ہو آپ، ایشان نے اس کے نازک ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے ہلکا سا چھوا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے چیمپئن؟ بچے نے اپنی چمکتی ہوئی سی آنکھوں سے ایشان کے تھکے ہوئے اور داڑھی والے چہرے کو دیکھا اور پھر بڑے پیار سے اپنے دونوں ننھے ہاتھ گالوں پر رکھتے ہوئے بولا۔ میرا نام تو ارمغان ہے، پر جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے پیار سے چاند بلاتے ہیں۔ ایشان کے چہرے پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ارمغان، واہ، یہ تو بہت خوبصورت نام ہے، تو کیا میں بھی آپ سے پیار کر کے آپ کو چاند بلا سکتا ہوں؟ بول سکتے ہیں، ارمغان نے مسکرا کر اپنی ننھی گردن ہلائی۔ آپ بھی تو اچھا انکل ہے نا۔ ایشان اس بچے کے چہرے کے خد و خال کو قریب سے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھیں، اس کی پیشانی، اس کے بالوں کا انداز، سب کچھ ایشان کو شدید اپنا اپنا سا لگا۔ اس معصوم وجود سے اپنائیت کی کیسی خوشبو آ رہی تھی جو ایشان کی پیاسی روح میں اتر رہی تھی۔ ارمغان بیٹے، چلو گاڑی میں بیٹھو، گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک بڑی عمر کی خاتون ملازمہ کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ میں اسکول کا چھوٹا واٹر بوٹل، بیگ اور لنچ باکس ہمیں جلدی جلدی قدم بڑھاتی ان کی طرف آ رہی تھیں۔ آیا ماسی؟ چاند نے فوراً اپنی بینچ سے چھلانگ لگائی اور اپنے ننھے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ کے ساتھ آگے بڑھتا، اس نے پلٹ کر ایشان کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے شدید حسرت اور تڑپ سے دیکھ رہا تھا۔ بائے بائے انچے انکل، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ چاند نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ملازمہ نے ایک لمحے کے لیے ایشان کے عالیشان لباس اور روبدار شخصیت کو تعجب سے دیکھا، پھر ادب سے سر جھکا کر بچے کو ساتھ لیے باہر کھڑی سیاہ گاڑی کی طرف لے گئی۔ ایشان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی نظریں مسلسل اس گاڑی کی طرف تھیں جو اسکول کے گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پر غائب ہو رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے اضطراب اور بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بچہ کون تھا؟ اس کے چھوٹے سے وجود میں ایسی کون سی مقناطیسی کشش تھی جو اس کے پتھر بنے دل کو یوں موم کر کے، اور اس کے لمسارے ایشان کی پیاسی روح میں اتنی ٹھنڈک کیوں اتری تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، مگر ایک بات طے تھی، 5 سال کے طویل تاریخ اور سنسان عرصے کے بعد آج پہلی بار اس کے سینے میں زندگی کی کوئی رمق جاگی تھی۔ سر آپ ٹھیک ہے نا؟ سیکرٹری عابد نے پاس آ کر تشویش اور تعجب سے پوچھا۔
ईशान نے ایک طویل گہری اور سسکتی سانس اپنے اندر اتارے. اس نے عابد کو کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اپنے بھاری اور سست قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیا. رات بھر ایشان سو نہیں سکا تھا. وہ ہوٹل کے کمرے کے پرتعش اور خاموش فضا میں مسلسل کروٹیں بدلتا رہا. جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا اسے چاند کی باریک آویز، اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کی گہری سی آنکھیں یاد آ جاتی. صبح کا سورج نکلتے ایشان نے تیار ہو کر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا. چہرے پر صرف اضطراب تھا، مگر اس کے دل میں بس ایک ہی دھن سوار تھی. اسے بس ایک بار، صرف ایک بار اس معصوم بچے کو دیکھنا تھا. دوپہر کے وقت جب اسکول کی چھٹی کا گھنٹہ بجنے والا تھا، ایشان کی چمکتی سیاہ گاڑی اسکول کے وسیع پورچ میں آ کر گئی. اسکول پرنسپل اور عملہ اپنے اتنے بڑے چیف گیسٹ کو دوسرے دن بھی اچانک دیکھ کر شدید حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو گئے، مگر ایشان نے کسی کی حیرت کی پرواہ نہیں کی. سر، آپ آج دوبارہ؟ خیر تو ہے نا سر؟ پرنسپل نے ادب سے آگے بڑھتے پوچھا. مجھے کسی کام سے ادھر سے ہی گزرنا تھا، بس کچھ دیر گراؤنڈ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ایشان نے اپنی مخصوص سرد اور تکم بھری آواز میں کہا، اور کسی بھی قسم کی پروٹوکول کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے تنہا گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا. چھٹی کی گھنٹی بج چکی تھی. گراؤنڈ میں بچوں کی چہچہاہٹ، شور اور بھاگ دوڑ کا طوفان برپا تھا. ایشان کے قدم خود بخود اسی سیمنٹ کی بینچ کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں کل وہ معصوم بچہ بیٹھا تھا. اور پھر ایشان کی نظر جیسی بینچ پہ پڑی، اس کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی. وہ بچہ، وہ پیارا سا چاند، آج بھی اپنے اسی مخصوص شاہانہ انداز میں اکیلا بینچ پر بیٹھا اپنے پانی کی بوتل تھامے بچوں کو دیکھ رہا تھا. ایشان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون سے بھرا تبسم پھیل گیا. وہ بنا ایک پل کی تاخیر کے سیدھا اس بچے کے پاس پہنچا اور آج اپنے دونوں گھٹنوں کے بل نیچے فرش پر بیٹھ گیا. ہیلو چیمپئن، ایشان نے درجہ محبت سے پکارا. چاند نے چون کر اوپر دیکھا. اپنے سامنے وہی اچھے انکل کو دیکھ کر اس کا معصوم چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ارے اچھے انکل، آپ آج پھر آ گئے؟ چاند نے مسکراتے اپنے ننھے ہاتھ سے چاند کے کوٹ کا کونا تھامتے ہوئے کہا. ہاں، میں اپنے اس پیارے سے دوست چاند سے ملنے آیا ہوں. ایشان نے انتہائی نرمی سے اس کا نازک ہاتھ اپنی بڑی اور مضبوط ہتھیلی میں لیا. اس ننھے لمس نے ایشان کے اندر رات سے ٹھاٹے مارتے اضطراب کے طوفان کو جیسے ایک دم پرسکون کر دیا تھا. آپ کو خوشی ہے مجھے دیکھ کے؟ ہاں، بہت زیادہ. چاند نے اپنا سر زور سے اس بات میں ہلایا. میں نے تو ماما کو بھی بتایا تھا کہ اسکول میں ایک بہت پیارے اور لمبے انکل ملے تھے جنہوں نے میرے بال سنوارے تھے اور پیار بھی کیا. ایشان نے بے اختیار اس کی معصومیت پر فدا ہوا. پھر اس نے بے اختیاری میں آگے بڑھ کر چاند کی روشن پیشانی پر اپنے کپکپاتے ہونٹ رکھ دیے. ماما نے کیا کہا پھر؟ ایشان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. ماما نے کہا کہ اچھے انکل سے پیار سے بات کرنی چاہیے. چاند اپنی طوطی آواز میں بول ہی رہا تھا کہ اچانک اسکول کے مین گیٹ کی طرف سے گاڑی کا ہارن بجا. ارے ماسی آ گئی. چاند نے خوشی سے اپنے بینچ سے چھلانگ لگائی. اس سے پہلے کہ ایشان کچھ کہتا، چاند نے اپنے نازک ہاتھ سے ایشان کے گال کو ہلکا سا چھوا اور مسکرا کر بولا. بائے بائے انکل، میں کل پھر آپ سے ملوں گا. وہ بھاگتے ہوئے اپنی ملازمہ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ایشان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے گال پر بچے کے اس نازک لمس کو محسوس کرتا رہا. پھر دھیرے سے مسکراتا ہوا وہ اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا اور عابد بھی حیران سا اسے دیکھتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آیا. اسکول سے نکل کر جب ایشان گاڑی کی وسیع نشست پر بیٹھا تو اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر اپنی آنکھیں موند لی. اس کے چہرے پر ایک عجب سا پرسکون بھرا گہرا تاثر تھا. گاڑی شہر کی معروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی مگر اندر ایک پراسرار خاموشی کا راز تھا. اب جو بیک ویو مرر سے مسلسل شان کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لے رہا تھا آخرکار اپنے ضبط کا بندھن توڑ بیٹھا. سر، ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ عابد نے جھجکتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا. ہاں ضرور، اس نے یوں ہی سر بیک سے ٹکاتے ہوئے کہا. سر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آج صرف اس بچے سے ملنے کے لیے آج یہاں آئے؟ میں نے آج تک آپ کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا. آپ تو کبھی کسی کے لیے اپنی گاڑی کا شیشہ تک نیچے نہیں کرتے تھے، تو اس بچے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کس طرح ملاقات کے لیے آ گئے؟ عابد نے حیرانگی سے اپنے دل کی بات پوچھی تو ایشان نے آہستہ سے اپنی بوجھل بھیگی آنکھیں کھولی. اس کی سرخ آنکھوں میں ایک اندیکھی چمک تھی. مجھے خود نہیں پتا عابد، میں کیا بتاؤں. پتہ نہیں اس بچے میں کیا کشش ہے کہ میں بار بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں چاہتا ہوں کہ میں اسے ڈھیروں باتیں کروں، اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکراؤں. ایک عجیب سا انجانا احساس ہوتا ہے، اپنے پن کا احساس. ایسا لگتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہو، کوئی ناتا ہو. ایشان کی آواز میں ایک نادیدہ اور سچی تڑپ تھی. عابد نے شیشے میں سے ایشان کے چہرے کو دیکھا جہاں 5 سال کی طویل عرصے بعد افسردگی کی جگہ کسی نادیدہ خوشی کا سایہ نظر آ رہا تھا. عابد نے حیرانگی سے سر جھٹکا اور خاموشی سے گاڑی چلانے پر پورا فوکس کر دیا. کچھ ہی دیر میں وہ شہر کی ایک معروف کارپوریٹ ٹاور کے سامنے پہنچ گئے جہاں ایشان کی ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر کے ساتھ ایک نہایت اہم میٹنگ طے تھی. کانفرنس روم میں پہنچتے ہی کمپنی کے آنر مسٹر قیوم نے ایشان کا پرجوش استقبال کیا. آئیے مسٹر ایشان، آپ ہی کا انتظار تھا ہمیں. مسٹر قیوم نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور پھر انہیں بٹھانے کے بعد پیون کے اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کپوں میں چائے ڈالنے لگا.
ہمارا امپلائی بس ابھی اپنے پروجیکٹ پریزنٹیشن پیش کرے گی، کچھ فائنل کام رہتا تھا، وہ بس مکمل کرنے کے بعد 10 منٹ میں آتی ہیں، تب تک آپ چائے پانی پی لیجیے۔ چائے کا کپ ایشان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایشان نے اپنے سر تاثرات کے ساتھ صرف سر ہلایا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بے نیازی سے کھڑکی سے باہر پھیلے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کانفرنس روم کا وزنی دروازہ کھلا۔ السلام علیکم، ایک نہایت باباکار، مانوس اور پرسکون عثمانی آواز روم میں پہنچی۔ اس شناس آواز کے کانوں میں پڑتی ایشان کا وجود جیسے سکتے کے عالم میں آ گیا۔ اس نے جیسی سر اٹھایا، اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ بلا شبہ میرم تھی، سیاہ سوٹ میں ملبوس، سر پر سلیقے سے اسکارف لپیٹے، چہرے پر بلا کا وقار اور آنکھوں میں شدید سدپن لیے وہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ایشان تو اسے نگاہ ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری حدیں توڑ کر اس کے پاس جا کر اسے گلے لگا لے، اور یہ بے چینی اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میرم کا انداز ایسا پرسکون تھا جیسے وہ ایشان کو جانتی ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا صدمہ ہے، گھبراہٹ نہیں تھی، صرف ایک پیشہ ورانہ ٹھہراؤ تھا۔ میرم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ کچھ ہی دیر میں پریزنٹیشن ختم ہوئی تو حال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ ہر ایک کو اس کا پروجیکٹ بے حد پسند آیا تھا، مگر ایشان، وہ تو ابھی تک غائب دماغی سے آنکھیں چپ گئے، بغیر صرف اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ 5 سال بعد اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن کیسے دی اور کیا دی، وہ تو بس اس کا چہرہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ کیسا لگا آپ کو مسٹر ایشان؟ مسٹر ہجوم نے مسکرا کر پوچھا۔ ایشان کی غائب دماغی چٹکی میں غائب ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر پھیلی حیرت کو چھپاتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ سجائی۔ بہت زبردست، ہمیں یہ ڈیل مکمل طور پر منظور ہے، ایشان نے جلدی سے بولا، جیسے اس لمحے کو ہر قیمت پر تھامنا چاہتا ہوں۔ گریٹ، مسٹر قیوم اور دیگر ممبران نے اٹھ کر ایشان سے ہاتھ ملا۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ روم سے باہر نکلتے گئے، مگر میرم وہیں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور ڈیسک پر رکھے لیپ ٹاپ میں کھلی فائل میں کچھ درست کرنے میں مصروف رہی۔ جب پورا کانفرنس روم خالی ہو گیا تو ایشان کے قدم خود بخود اس کی میز کی طرف اٹھے۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے بالکل پاس آیا اور بے اختیاری کی حالت میں اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو میرم کے نازک ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، اس کا پورا وجود اکڑ گیا اور اس نے اپنی کاٹدار ناگوار نظریں ایشان کی آنکھوں میں کاٹ دیں۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں مسٹر ایشان؟ میرم کی آواز میں تلوار کی سی تیز دھار تھی جو کاٹ کر رکھ دیں۔ بات کرنی آپ سے مسز ایشان، اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ اپنی کمپنی کے انویسٹر کے ساتھ آپ بات تو کر ہی سکتی ہیں نا؟ وہ اب کی بار اس کا ہاتھ دوبارہ سے تھامتے ہوئے بولا تو تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے ساتھ ہماری کمپنی نے ایک بزنس ڈیل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کی پراپرٹی ہوں اور آپ ہمارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے اور ہم خاموشی سے برداشت کر لیں گے، وہ شدید سرد اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ایشان اس کے تند و تیز انداز پر اب کی بار دھیرے سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں محبت کا طوفان تھا۔ تمہیں چھونے کا حق تو مجھے خدا نے بھی دیا ہے میرم، ایشان نے انتہائی نرمی سے کہا۔ میرم کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، وہ اسے مزید کاردار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے اتنی اپنائی سے بات کریں، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اور جہاں تک میری بات، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی، اور اچھا ہوگا کہ آپ بھی مجھے جاننے کا دعویٰ مت کیجیے، کیونکہ اگر بھری محفل میں آپ نے مجھے جاننے کا ذرا سا بھی دعویٰ کیا نا تو میں صاف انکار کر جاؤں گی اور لوگ میری بات پر ہی یقین کریں گے، اور مجھے ایک پل نہیں لگے گا آپ کی کردار کشی کرنے میں بھی۔ میں دنیا کے سامنے ثابت کر دوں گی کہ آپ ایک کوباش انسان ہیں جو ایک باوقار عورت پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتی ہوئی رکی اور 2 قدم اور اس کے قریب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال پرانی نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ ایشان اس کے اس تحقیر آمیز رویے کو چپ چاپ سہا۔ اگر میری کردار کشی کر کے تمہیں تھوڑا سا بھی سکون ملتا ہے میرم، تو مجھے وہ بھی منظور ہے۔ تم جانتی ہو میں نے 5 سالوں میں تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا؟ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم یہاں کراچی میں موجود ہو سکتی ہو۔ میں تو دنیا کا ہر شہر، ہر ملک تمہارے نام کی مالا جپتے ہوئے چھان رہا تھا۔ وہ بوجھل اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی یہ ڈرامے بازی اور یہ فدا ہو جانے والی نگاہیں اپنے پاس رکھیے مسٹر ایشان۔ یہ اچھائی، محبت اور اپنائیت کا ناٹک اس عورت کے سامنے مت کیجیے جس کی روح کو آپ نے اپنے غرور تلے مسلا تھا۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک گمنام ماضی، بلکہ بھیانک ماضی جسے میں چاہ کر بھی بھول نہیں پاتی۔ آپ کو مجھ سے اب صرف نفرت ملے گی، صرف نفرت، میرم نے حکارت سے کہا۔ ایشان نے اپنی بھیگی آنکھوں سے میرم کے چہرے کو دیکھا۔ میرم، 5 سال پہلے تمہاری آنکھوں میں میرے لیے صرف ڈر تھا اور آج صرف نفرت ہی نفرت ہے، مگر جانتی اس نفرت کی چھاؤں بھی اس شہر سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں میں ان 5 سالوں سے جلا ہوں۔ مجھے آپ کی سٹوری سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اجنبی رہیں۔ وہ جو اس کی باتوں پر ایک پل کے لیے مسمرائز ہوئی تھی فوراً ترک کر بولی، تو مجھے پہچانے سے انکار کر دو، دنیا کے سامنے مجھے ٹھکرا دو یا اجنبی بن جاؤ، مجھے ان سب سے کوئی گلہ نہیں۔ مجھے تو بس اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب نے مجھے مرنے سے پہلے تمہاری ایک جھلک دکھا دی۔ تم کہتی ہو میں تمہارے لیے گمنام بھیانک ماضی ہوں،
مگر تم میرے لیے آج بھی میرا حاصل، میری دعا اور میری آخری سانس ہو۔ تم نے تو صرف وہ سفید حویلی چھوڑی تھی میرم، میں نے تو ان 5 سالوں میں اپنے اندر کا انسان مار کر جینا چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ مزید ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ اس کا لہجہ جذباتی اور اٹل تھا۔ ایشان نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، مگر تمہارے سامنے ہارنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ تم مجھے جتنا دور دھکیلو گی، میں اتنی شدت سے تمہارے راستے میں کھڑا ملوں گا۔ آپ چاہے مجھے تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں تمہیں منا کر ہی دم دوں گا۔ میرم کے دل میں ان الفاظ سے ایک پل کے لیے زلزلہ آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی صدماری سجا کر اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پورے حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ایشان وہی ڈیسک کا سہارا لیا آسودہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی ملال نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ 5 سال کے صحرا کے بعد آج اس نے اپنی میرم کو صحیح سلامت اور اپنے سامنے دیکھا تھا۔ آپ چاہے سے اس کے قدموں میں ناک کی کیوں نہ رگڑنی پڑے، وہ اسے منا کر دم لینے والا تھا۔ آفس کی میٹنگ ختم ہوتے ہی شان نے اپنے تمام ذرائع کو استعمال کر کے میرم کی رہائش گاہ کا مکمل پتہ نکلوا دیا۔ شام کے وقت سورج کی سنہری کرنیں ڈھل رہی تھی اور گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مقصود صاحب اور ننا چاند ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ میرم پروقار انداز میں اپنے بیٹے کو نوالا کھلا رہی تھی اور مقصود صاحب اپنے نواسے کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ ملازمہ کے دروازہ کھولتی کچھ دیر بعد جیسے ہی ایشان حال میں داخل ہوا، مقصود صاحب کا ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی جم گیا۔ ان کا چہرہ صدمے سے زد پڑ گیا، مگر میرم کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ آئی، نہ خوف کا کوئی سایہ۔ گویا وہ جانتی تھی کہ وہ آئے گا۔ اس نے بہت پرسکون انداز میں چمچ پلیٹ میں رکھا، نیپکن سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور بڑی سنجیدہ نظروں سے آنے والے شخص کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک بے رحم سردی تھی۔ ایشان دھیرے دھیرے چلتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اچانک اس کی نظر سیدھی ڈائننگ چیئر پر بیٹھے معصوم بچے پر چمکی۔ چاند، یہ میرم کا بچہ ہے، یعنی یہ میرا بچہ ہے۔ ایشان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچھا انکل، چاند کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ جلدی سے ڈائننگ چیئر سے اترا اور بھاگتا ایشان کے پاس جا کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ انکل، آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں نا؟ ایشان کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا، اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلے۔ وہ فوراً فر پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور لرزتے ہاتھوں سے بچے کے نازک وجود کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ یس چاند، میں اپنے چیمپئن کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ایشان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میرم نہایت وقار کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھی اور چلتی ان دونوں کے پاس آئی۔ ارمغان، اپنے روم میں جائیے، ماسی کے ساتھ ہاتھ دھو کر اپنا ہوم ورک مکمل کیجیے، وہ نرم مگر حتمی انداز میں بولی۔ بٹ ماما، اچھے انکل آئے نا مجھ سے ملنے اور باتیں کرنے، تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، چاند نے امید بھرے انداز میں کہا۔ ارمغان بیٹا، ماما کی بات پر بحث نہیں کرتے، جائیے شازیہ ماسی کے ساتھ کام مکمل کر کے سو جائے، آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس میں ذرا دور دیکھ کر بولی، مگر پھر بھی اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ ارمغان فرمانبرداری سے ملازمہ کا ہاتھ تھام کے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارمغان کی جاتی ایشان آہستہ سے فرش سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میرم، یہ ہمارا بچہ ہے نا؟ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ایشان، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے لیے 5 سال پہلے ہی مر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرم جواب دیتی، مقصود صاحب کاردار لہجے میں بولے۔ میرم نے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے بابا کو آرام سے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ماحول کی باغ تو خود اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ بابا، آپ پریشان مت ہو، میں ہینڈل کر لوں گی۔ میرم کی آواز شیشے کی طرح صاف اور مضبوط تھی۔ پھر وہ ایشان کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل یہ شخص یہاں کسی حق سے نہیں، اپنی ناکام ضد کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو کہ اجنبی بننے نہیں تو بہتر ہے، مگر لگتا ہے آپ کو سیدھی سادہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اب اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں ہراس کرنے کے جرم میں، سو جسٹ لیو۔ ایشان نے میرم کی آنکھوں میں دیکھا۔ چاچو، میرم، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، آپ مجھے ماریں، پولیس بلائیں یا جو چاہیں کریں، میں اب ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک مجھے معافی نہیں مل جاتی۔ میرم کے لبوں پر ایک انتہائی سحر انگیز مگر کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر ایشان؟ کیا آپ یہاں لاؤنج میں بیٹھ کر ہمیں بلیک میل کریں گے اور ہم ڈر جائیں گے؟ آپ کو جتنا وقت صوفے پر بیٹھنا ہے بیٹھیے، کیونکہ اب آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی ہمارے لیے ایک برابر ہے، لیکن معافی آپ کو نہیں مل سکتی۔ میرم نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ ایشان نے فوراً اپنا کوٹ اتارا، اسے صوفے پر رکھا اور لاؤنج کے مرکزی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرم نے اس کی اس حرکت پر ذرا سا بھی اشتعال نہیں دکھایا۔ اس نے بابا کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولی، بابا چلیے، آپ اپنے کمرے میں آرام کر لیجیے، فالتو باتوں پر اپنی صحت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشان پوری رات سے صوفے پر جاگتا رہا، جبکہ میرم اپنے کمرے میں سکون کے ساتھ سوئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، فضا میں ہلکی ٹھنڈک اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ ایشان رات بھر جاگنے کے بعد صبح کے وقت صوفے پر ہی کوٹ اوڑھے سو گیا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔
کمرے کا وزنی دروازہ کھلا اور میرم باہر نکلی۔ وہ اپنے ڈارک گرے ڈریس سوٹ میں بالوں کی اونچی پونی بنائے حد درجہ پورا اعتماد اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ میرم نے صوفے پر لیٹے ایشان کو دیکھا، بغیر کچھ کہے شاہانہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے لان کی طرف بڑھ گئی۔ لان کی ہری بھری گھاس پر شبنم چمک رہی تھی۔ میرم نے اپنا یوگا میٹ بچھایا اور پرسکون انداز میں یوگا اور اسٹریچنگ شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ایشان اپنے صوفے سے اٹھ کر لان میں چلا۔ اس کی قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا تھا اور وہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے خاموشی سے تکنے لگا۔ میرم نے اپنی یوگا پوسچر کو پورا کیا، پھر آرام سے میٹ پر بیٹھ کر اپنا رخ ایشان کی طرف کیا۔ رات صوفے پر گزار کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ معافی ملی۔ مسٹر ایشان، اب آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے یہاں سے چلا جانا چاہیے، میرم نے دھیمے مگر کاردار لہجے میں کہا۔ ایشان آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ کر رکا۔ ان 5 سالوں میں حویلی کے شاہانہ بیڈ پر سو کر بھی روح کو قرار نہیں ملا تھا میرم، مگر آج تمہاری چھت کے نیچے ایک لمحے کی نیند نے بھی مجھے وہ سکون بخشا جو کبھی نہ مل سکا۔ تمہاری موجودگی میرا سکون اور قرار ہے، سو میں فائدے ہی فائدے میں رہا۔ اور رہی معافی کی تو ایک بار تو قریب آنے دو، ساری معافی تلافی کر دوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ میرم اس کے انداز پر دل میں تلمراہٹ کا شکار ہوگی، مگر پھر بظاہر پرسکون انداز میں یوگا میٹ سے اٹھی اور ایشان کے بالکل سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ جذباتی جملے بولنا اب بھی آپ کو بہت اچھا سے آتا ہے ایشان، مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ باتوں سے زخم بھرا نہیں کرتے اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے شیشے دوبارہ پہلے جیسے جڑتے ہیں۔ میرم کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا، ایشان کے چہرے پر ایک جنونی تڑپ ابھری۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھا۔ میں سب کچھ کر لوں گا، بس ایک موقع، اور ہاں، میں اب یہاں سے تمہیں اور اپنے بچے کو لیے بغیر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دیکھتے ہیں کیا کریں گے آپ زخموں کو بھرنے کے لیے۔ میرم نے سر جھٹک کر اپنا یوگا میٹ سمیٹا اور مڑی۔ ایشان نے اپنا پاؤں شرارت سے میٹ کے کنارے پر رکھ دیا۔ میرم کی قدم لڑکھڑائے اور وہ نیچے گرنے لگی، مگر زمین کو چھونے سے پہلے ایشان کی مضبوط باہوں نے اس کے نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرم کا وجود اس کے چوڑے سینے سے مس ہوا اور ایشان کی گرم بوجھل سانسیں میرم کی گردن کو چھونے لگی۔ ایشان نے مدہوش کن لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ان 5 سالوں کی ایک ویران رات کا حساب لینا ہے تم سے۔ یہ درکنیں گواہ ہے میرم کہ تم آج بھی صرف اور صرف میری ہو۔ میرم نے اپنے اعصاب کو قابو میں کرتے ہوئے ایشان کے کالر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنی روشن پر اعتماد آنکھیں سیدھی ایشان کی بھیگی آنکھوں میں گاڑتے۔ کیا واقعی مسٹر ایشان، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ میرا دل جیت لیں گے یا مجھے اپنے اس لمس سے ڈرا دیں گے؟ میرم کی آواز میں ایک ایسا جادو اور ٹھہراؤ تھا کہ ایشان کی دھڑکنیں رک گئیں۔ میرا لمس تمہارے فیصلے بدل سکتا ہے، ایک بار قربت کی اجازت تو ایشان کے لہجے میں خمار تھا۔ یہ لمس میرے لیے محبت نہیں، صرف نفرت اور جنون کا احساس ہے۔ ایک گزرے ہوئے طوفان کی یاد ہے اور آپ کی باتیں مجھے الجھا تو سکتی ہیں ایشان، مگر میرے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ میرم کو جھکانا 5 سال پہلے بھی ناممکن تھا اور آج تو آپ اس کے سامنے اپنی ہر جنگ ہار چکے ہیں۔ اس نے کہہ کر ایشان کی گرفت سے اپنی کمر کو آزاد کروایا اور پراعتماد اور باوقار قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایشان لان کی ہری گھاس پر ساکت کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں میرم کے اس روپ کا ساحل، اس کی باتوں کی دھار اور اپنے عشق کا جنون اور گہرا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قدم بڑھا تو اندر کی جانب آ گیا۔ اندر داخل ہوا تو چاند بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ہائے انکل، گڈ مارننگ۔ ایشان نے آگے بڑھ کر جھکتے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے دونوں گالوں کو چڑچڑ چوم لیا۔ کیسا ہے میرا چیمپئن؟ اور چیمپئن، آپ مجھے انکل نہیں بابا بول سکتے ہیں۔ اس کی بات پر قریب کھڑے مقصود صاحب نے انتہائی ناگواری اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ چاند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سچ میں آپ میرے بابا ہیں؟ یس بیبی، وہ ایک بار پھر اس کے گلابی رخسار کو محبت سے چومتے ہوئے بولا۔ ارمغان بیٹے، جلدی سے ناشتہ کیجیے، میں آپ کو اسکول چھوڑتا ہوں۔ مقصود صاحب نے سخت لہجے میں بات کا رخ موڑا۔ چاچو، میں چھوڑ دیتا ہوں نا، ایشان نے نرمی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنے کام خود کرنا جانتے ہیں۔ کچن کے دروازے سے پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے باہر نکلتی ہوئی سرد اور کاٹدار آواز میں بولی۔ ایشان نے اپنی محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی اداس مسکراہٹ ابھری۔ اور میں بھی تم لوگوں میں شامل ہوں، آپ ہم میں شامل نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے لپک رہے تھے۔ اور آپ کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو انفارم کروں۔ ارمغان ایشان کی گردن میں باہیں ڈالی اور ضدی انداز سے بولے۔ ماما، میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، سب بچوں کے پاپا انہیں اسکول چھوڑنے آتے ہیں۔ ایشان فدا ہو جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظر اپنی دشمن جان پر پڑی جو مٹھیاں بھینچ کر اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ ارمغان، یہ آپ کے بابا نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارمغان کا ہاتھ تھاما اور اسے ایشان کی گود سے کھینچتے ہوئے بولی۔ یہ ایک بیڈ انکل ہے، یہ آپ جیسے معصوم بچوں کو ٹارچر کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ارمغان، یہ دوسروں کو اتنا دھر دیتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلے جانے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی کرواہٹ اور درد تھا
کہ ننا چاند بالکل سہم گیا اور ڈری ہوئی نظروں سے ایشان کو دیکھنے لگا۔ اسے فوراً ملازمہ کو آوازی اور مغان کے اس کے حوالے کرتے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایشان تڑپ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک معصوم بچے کے ذہن میں اس طرح کی باتیں کیوں ڈال رہی ہو؟ دیکھو نا کتنا سہم گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہت ساری شکایات ہیں، میری ہر غلطی کا حساب باقی ہے، میں ہر چیز کا مداوع کرنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز اس طرح مت کرو میرے بچے کے ساتھ، وہ صرف میرا بچہ ہے مسٹر ایشان۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی ناگواری سے چیخی، اور آئندہ سے اپنا بچہ کہنے کی جرت مت کیجیے گا، وہ میرا بھی خون ہے، ایشان التجائی انداز میں کہا۔ خون؟ وہ تلخی سے ہنسی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جس خون کو آپ نے برسوں پہلے بے مول کر دیا تھا، آج اس پر حق جتاتے ہو آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند الفاظ، چند پچھتاوے کے ڈرامے میری زندگی کی ان 5 سالوں کی اذیت کو مٹا دیں گے؟ میں نے ہر لمحہ آپ کی دی ہوئی ذلت اور درد کے ساتھ سانس لی ہے۔ میری نفرت اتنی گہری ہے کہ آپ کا وجود مجھے گھن دیتا ہے۔ آپ مجھے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تلخ ماضی، ایک ایسا ناسور جسے میں اپنی زندگی سے کاٹ کر پھینک چکی ہوں۔ وہ اپنے تمام تر غصے اور نفرت کا اظہار سخت ترین الفاظ میں کر رہی تھی، اور ایشان ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ ایشان کے دل پر نچتر چل رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہا، اس کے نفرت کے طوفان کو سمیٹتا رہا۔ وہ اسے منانے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا، مگر وہ نفرت سے منہ موڑ کر اپنے باپ مقصود صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا، انہیں خود سمجھا دیجیے، ورنہ میں سمجھانے لگوں گی تو بہت غلط ہو جائے گا۔ ایشان نے امید بھری نظروں سے مقصود صاحب کی طرف دیکھا۔ چاچو آپ تو جانتے ہیں، ایشان میری بیٹی جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اور میں ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ تم اسے طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، کسی اور کا ہاتھ تھام کر سکون کی زندگی جی سکے۔ مقصود صاحب نے سنجیدگی اور سختی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ طلاق اور کسی اور کا ہاتھ تھامنے کے الفاظ ایشان کے کانوں میں دھماکے کی طرح گونجے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ طلاق؟ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت کچھ غلط کر چکا ہوں، لیکن چاچو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ سب کہیں۔ میں اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کا دعویٰ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں جس سے مجھے معافی مل جائے؟ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ مقصود صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور نفی میں سر ہلا۔ معافی کبھی نہیں مل سکتی ایشان، تم نے سے جتنی اذیت دی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ زخم ان 5 سالوں میں بھی نہیں بھرے۔ جس دن اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی نا، اسی دن روتے ہوئے بولی تھی کہ بابا تمہیں کچھ نہیں پتا نا، ہمیں چپ چاپ سب کی زندگی سے دور چلے جانا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا اسی دن ہاتھ تھام کر اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مشکل میں، اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میں اپنے وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ اگر میں آج اپنی بیٹی کو کسی معاملے میں فورس کروں گا یا اپنے وعدے سے پھروں گا تو میں باپ کہلانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اب اسے کیسے منانا ہے اور کیسے نہیں، یہ تم سوچو۔ اگر وہ دل سے تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر کے اس کی زندگی میں لوٹنے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ ہمارے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ یہ کہہ کر مقصود صاحب اندر کی طرف چلے گئے اور ایشان وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ پھر ایشان شدید الجھن سوچوں میں گھرا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس کا ذہن مسلسل ایک ہی نقطے پر گردش کر رہا تھا کہ اسے کیسے منائے، مگر کوئی بھی سوچ اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آفس میں بھی سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کو کافی لیٹ ہوٹل سے باہر نکلا کیونکہ موسم کافی اچھا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر لانگ ڈرائیو کرے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے سڑک کے کنارے میڈم کی گاڑی کو کھڑا دیکھا۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھولے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایشان نے فوراً اپنی گاڑی اس کے قریب روکی اور باہر نکل آیا۔ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ میں مدد کر دوں؟ اس نے ایشان کو دیکھتے ہی رخ موڑا اور سد لہجے بولی، مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں میکینک کو بلا لوں گی۔ یہاں دور دور تک کوئی میکینک نہیں ہے اور موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ ایشان نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ پلیز گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ دونوں کے درمیان سڑک کے کنارے تلخ بحث شروع ہو گئی۔ بارش کا زور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ایشان نے آخرکار سخت لہجے میں کہا، تم اسے جتنی نفرت کرنی ہے کرو، لیکن اس وقت بارش میں کھڑے ہو کر بیمار ہونے کی بے وقوفی مت کرو۔ چاند تمہارے گھر پر انتظار کر رہا ہے۔ چاند کا نام سن کر تھوڑی نرم پڑی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ شدید ناگواری کے ساتھ وہ خاموشی سے ایشان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ ایشان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی مکمل خاموشی تھی، صرف باہر برستی بارش اور وائپر کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کچھ ہی فاصلے پر جا کر گاڑی کو بریک لگانی پڑی۔ آگے سڑک پر زبردست ٹریفک جام تھا۔ معلوم ہوا کہ تیز ہوا بارش کی وجہ سے سڑک پر ایک بڑا پرانا درخت گر گیا ہے اور بجلی کی تاریں ٹوٹ کر گرنے سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایشان نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ راستہ کھلنے میں کافی گھنٹے لگیں گے، قریب ایک چھوٹا سا
روڈ سائڈ ہوٹل ہے، فی الحال ہمیں وہیں رکنا پڑے گا۔ ہوٹل پہنچے تو وہاں بھی سڑک بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کا شدید ہجوم تھا۔ ایشان نے بڑی مشکل سے ہوٹل کے مینیجر سے بات کی، لیکن شدید رش کی وجہ سے صرف ایک ہی کمرہ خالی مل سکتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے گرد دیکھنے لگے، کپڑے جسم سے چپکنے کی وجہ سے شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایشان نے ہوٹل کے ڈریسنگ روم سے ایک ڈرائی باتھ روب نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تم واش روم جا کر یہ پہن لو جب تک تمہارے کپڑے سوکھتے ہیں۔ اس نے بغیر کچھ کہے باتھ روب لیا اور واپس واش روم چلی گئی۔ ایشان بھی کافی حد تک بھیگ چکا تھا، اس نے اپنے اوپر کی ہوئی بھیگی ہوئی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ روب پہنے باہر نکلی، اس کے بھیگے بال اس کے شانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی اور باہر برستی شدید بارش اور دھندلے منظر کو دیکھنے لگی۔ ایشان کی نظر اس کے سراپے پر جم گئی، اس کا دل مچل اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ بغیر کوئی موقع دیے اس نے اپنے دونوں بازو اس کی گرد لپیٹ کو اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اچانک لمس سے طرف اٹھی اور اس کے حصار سے نکلنے کے لیے بری طرح مچلنے لگی۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے۔ ایشان اس کے لمس اور قربت کی مہک سے بدہوش ہو رہا تھا۔ اسے اس کی گرفت اور مضبوط کر دی اور اس کی گردن کے پاس جھک کر مدھم رومانوی اور جذباتی لہجے میں بولا، تم سے دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے ہر لمحہ تمہاری کمی محسوس کی ہے میری جان، مجھے خود سے دور مت کرو۔ اس کا غصہ اور نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ اسے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایشان کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ایشان 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہوش میں مسٹر ایشان، وہ غصے اور شعلہ بار آنکھوں سے چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں نفرت کی انتہا تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ پھر سے زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ میرے جسم کو پانا چاہتے ہیں؟ پھر سے مجھے زبردستی نوچنا چاہتے ہیں؟ بالکل ویسی جیسے برسوں پہلے آپ نے مجھے درندوں کی طرح نوچا تھا۔ یہ الفاظ ایشان کے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے درد اور نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہو میری جان، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں پھولوں کی طرح چھوؤں گا۔ وہ سب ماضی تھا، اس بار کچھ غلط نہیں ہوگا۔ چلو نا، سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ نئی زندگی؟ وہ تلخی سے ہنسی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ میں آپ کی کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، میں وہ سب کچھ کبھی نہیں بھول سکتی جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ وہ ہر درمی، وہ ذلت، وہ درد، میں کیسے بھول جاؤں؟ ایشان اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور تڑپ کر بولا، تو تم بتاؤ، بھولنے کے لیے تم کیا کروانا چاہتی ہو؟ اگر تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو لو مجھ سے بدلہ، مجھے سزا دو، جو سزا تم دینا چاہتی ہو مجھے دو، میں تمہاری سزا کے لیے تیار ہوں، بس مجھے خود سے یوں جدا مت کرو۔ وہ اس کی بات پر طنز کے انداز میں ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد کی انتہا تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سزا پانے کے بعد اس نے جو کچھ چھپا وہ بھولنے کے قابل ہے؟ میں وہ نہیں بھول سکتی، زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ کیا جانے کہ وہ درد کیا تھا؟ وہ ایک ذلت تھی میرے لیے۔ ایک شوہر ہونے کے باوجود آپ نے اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے عزت کر دیا، اس کی عزت نفس کو کچل دیا۔ قانون میں اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہے نا؟ دکھ کی بات، کاش اس کی کوئی سزا ہوتی، میں آپ کو وہ سزا دلاتی، لیکن آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ سے ہمیشہ دور رہوں۔ آپ ترستے رہیں، تڑپتے رہیں، مگر میں آپ کو میسر نہ ہوں۔ اس دنیا میں آپ کے لیے تو سکون کا باعث ہوگا نہ میرا چہرہ دیکھنا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے رخ پھیر جاؤں، آپ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جائیں۔ آپ کو یہ احساس ہمیشہ ہوتا رہے کہ آپ کی نفرت اور جنون نے ایک لڑکی کو مٹا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ ایشان کا دل جیسے سینے میں کٹ کر رہ گیا، وہ بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، تمہارے ہر دکھ مجھے مل جائے، میرے ہر سکھ تمہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے بھٹا بے پناہ جذباتی انداز میں بولا اور اس پر شدید جھماکے کے ساتھ کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ ساتھ اتنی زور سے باتیں گرجے ہوئے آسمان کی بجلی بالکل قریب کہیں گری ہو۔ میرم خوف کے مارے چیخ مارتی سیدھی اس کے گلے سے چل گئی۔ ایشان نے فوراً اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے نرم و نازک وجود کے لمس میں مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کے چھونے میں بے پناہ عقیدت، محبت اور نرمی تھی، مگر میرم کو اس کا لمس اپنے وجود میں بچھو کی طرح رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے رات کی جنونیت کو یاد کر کے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے بری طرح کچلتی ہوئی اپنی سسکی کو ضبط کر کے اس نے 1-2 بار اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر جب پیچھے نہ ہٹا تو اس نے غصے اور تیش میں آ کر ایشان کے سینے میں اتنی زور سے دانت کاٹ دیے کہ کتنی دیر تک انہیں نہ چھوڑا۔ تب ایک جھماکے کے ساتھ لائٹ واپس آ گئی۔ میرم جیسے ہوش میں آئی، جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور اس کی نگاہ ایشان کے دل کے مقام پر گئی۔ وہاں اس کے دانتوں کی کاٹنے کی وجہ سے خون کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ میرم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ ایشان خمار آلود اور محبانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ بس اتنا سا درد دے کر گھبرا کے؟ میں تو اس سے زیادہ سہنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسا میٹھا درد تو بار بار سہنے کے لیے۔ وہ گمبھیر اور مدھوش لہجے میں بولا تو میرم غصے سے اسے دیکھتی رخ پھیر کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گہرا سانس لیتا ایشان بھی بیڈ پر آیا اور دوسری سائڈ پر لیٹنے لگا۔ آپ یہاں نہیں لیٹ سکتے، وہاں صوفے پر جائیں، وہ ترک کر بولی۔ ایشان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ تمہارا ضرب جواب دے جائے گا اور تم جنگلی بلی بن جاؤ گی پھر سے؟ میں تو دل و جان سے تیار ہوں ایسے ستم سہنے کے لیے۔ وہ اپنے سینے کے زخم کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے بولا۔ میرے دانت پیس کے اسے دل ہی دل میں سلواتے سنانے لگی۔ یو نو واٹ،
وہ جناب جیسے انسان سے لفٹ ہی نہیں لینی چاہیے تھے، ٹھرکی کہیں گے۔ میں کیوں آپ کی باتوں میں آ کے یہاں پہنچی؟ دوسرا راستہ لے کے گھر بھی جا سکتے تھے، پتہ نہیں پاگل کر دیا آپ نے مجھے۔ وہ غصے سے انتہائی جھجھلائی ہوئی تھی، جبکہ وہ ہنوز مسکرائے جا رہا تھا، اور اس کا یوں مسکرانا میرم کا دل مزید جلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شخص کو کسی طرح غائب کر دے، اور اوپر سے جو حرکت وہ ابھی کچھ دیر پہلے کر بیٹھی تھی، اس کے بعد اسے مزید شرمندگی ہو رہی تھی۔ شدید جھنجھلاہٹ میں دوسری طرف منہ کرتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر دھیرے سے ایشان اس کے پاس ہوا اور آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میرم نے ایک دو بار سر کو جھٹکا، مگر ڈھیر انسان باز ہی نہ آیا۔ رفتہ رفتہ اس کے لمس سے میرم کی پلکیں بوجھ ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی، مگر چاند رات بھر جاگ کر اس کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل جی بھر ہی نہیں رہا تھا، 5 سال کی طویل تشنگی آج مٹا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میرے گناہ ناقابل معافی ہیں، تم ناراض ہو اور میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہی رہے گا، مگر خدا گواہ میں نے 5 سالوں کے عرصے میں سجدوں میں صرف اور صرف تمہیں ہی مانگا ہے، اور مجھے یقین ہے اپنے سجدوں پر کہ وہ تمہارے دل کو میرے لیے نرم کر دیں گے، جیسے اس نے میرے دل کو تمہارے لیے نرم کیا اور اس میں محبت پیدا کی۔ تم تو خود سراپا محبت ہو میرم، تم کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی ہو۔ وہ مسلسل اس کے معصوم چہرے کو تکتے ہوئے دل ہی دل میں سے باتیں کر رہا تھا۔ صبح جب میرم کی آنکھ کھلی تو اس نے سر موڑ کر دیکھا۔ ایشان بیڈ گراؤنڈ سے یوں ہی ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، جبکہ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرم کے بالوں میں تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور بے اختیار اس کی نظریں ایشان کے سینے کے اس نشان کی طرف گئی۔ وہاں گہرا نیلا نشان بن چکا تھا، یہ سوچن بھی تھی۔ دل میں ملال سا بھرا، مجھے کیا، جتنی مرضی تکلیف میں رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں موجود سوکھے ہوئے اپنے کپڑے چینج کر کے جب باہر آئی تو ایشان بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گواتی، رات بھر سو نہیں پائے۔ پلیز جلدی چلے، مجھے آج اپنے بیٹے کی پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے اسکول والوں کو پتہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اور اب ایک دم آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ باپ کہاں سے آ گیا، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ اتنا کڑوا بولتی ہو تم ایسی تو نہیں تھی، یہ آپ کہہ رہے ہیں جس انسان نے مجھے کئی سالوں سے صرف کڑوا ہی بولا تھا۔ آپ کی یہ کڑواہٹ تھی، آپ میرے اندر بول رہی ہے۔ کیوں بول رہی ہے؟ تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا، تم تو میٹھی مچھلی کی طرح ہو جو صرف مٹھاس کھولتی ہے، تو میری جیسی کیوں بن گئی؟ وہ کرب سے بولے۔ پلیز مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، وہ ترک کر بولا، غصے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایشان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد ایشان تیار ہونے چلا گیا، اور کچھ دیر بعد وہ بھی ارمغان کے اسکول کی جانب بڑھا۔ جب وہاں پہنچا تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ بڑے سے ہال میں تمام بچوں کے والدین آئے ہوئے تھے، مگر میرم اکیلی بیٹھی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد پرنسپل نے میرم سے کہا کہ علیحدگی میں ان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میرم سر ہلا کر ان کے ساتھ آفس میں آ گئی۔ مس میرم، دراصل مجھے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، آپ کے بیٹے کے بارے میں، پرنسپل نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بولیے۔ دراصل ارمغان اسکول میں بہت اداس داستہ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ بہت کم کھیلتا ہے، اور جب سب بچے اپنے ڈیڈ وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں تو انہیں بہت حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ سیپریٹ رہتے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے صلح کرنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ پرنسپل نے توقف کیا اور پھر گہری سانس لی۔ میں نے بھی کچھ وقت اس طرح گزارا ہے باپ کے بنا۔ بلا شبہ ایک عورت اکیلے بچے پال لیتی ہے، لیکن بچوں میں ایک خلا رہ جاتا ہے، خاص طور پر بچوں میں جن کے باپ زندہ بھی ہوں اور الگ رہتے ہوں۔ مردوں پر تو صبر ہو جاتا ہے، مگر زندہ پر صبر نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہوگا تو بہت سے سوال جنم لیں گے، وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا۔ اگلے مہینے بچوں کی ایک کمپٹیشن ہے جس میں تمام بچوں نے اپنے فادرز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ آپ کا بیٹا بہت ٹیلنٹڈ ہے، میں چاہتی ہوں اپنے ڈیڈ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ اس کا کانفیڈنس لیول بڑھے۔ امید ہے آپ اپنے آپسی معاملات کو سلجھائیں گے۔ پرنسپل کی باتیں سن کر میرم خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے بیٹے کو لے کر باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دیکھا کہ ارمغان بہت اداس بیٹھا ہے۔ اس نے اسے کھلکھلانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ بس دھیما سا مسکرایا۔ کیا ہوا میرے بیبی، کیوں اتنے اداس ہو؟ ماما، میرے بابا کیوں نہیں ہیں؟ سب بچوں کے بابا ہوتے ہیں۔ فرحان بول رہا تھا کہ تمہارے بابا مر گئے ہیں شاید۔ 5.5 سال کا معصوم بچہ بے حد افسردہ انداز میں بول رہا تھا۔ میرم کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کو سائڈ پر روکا اور بچے کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بیبی، ماما نے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دی؟ نو، ننھے ارمغان نے نفی میں سر ہلا۔ پھر کیوں چاہیے آپ کو بابا؟ ماما، مجھے کھیل کود میں ان کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے، جب سب بچے اپنے بابا کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے۔ اور فرحان کو اس کے بابا روز آئس کریم دلاتے ہیں اور اسے بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں۔ اس کے اس معصومانہ جواب نے میرم کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ پوری رات میرم شدید الجھن اور سوچوں میں گھری رہی۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں افسردہ سی بیٹھی تھی کہ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرم بیٹے، میں جانتی ہوں تم پر کیا گزری ہے، مگر دیکھو ارمغان اب بڑا ہو رہا ہے۔ باپ کا سایہ صرف ایک نام نہیں ہوتا، بچے کی شخصیت کی چھت ہوتا ہے۔ اگر ایشان سچے دل سے پچھتا کر مداوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک موقع اپنے بیٹے کی خاطر سوچ کر دو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ میرم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ ہمیشہ عورت کو کمپرومائز کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے ماں؟
عورت ہی ہمیشہ کیوں پستی ہے ہر معاملے میں؟ ہر تکلیف ہر دکھ سہنے کے بعد بھی اس سے کیوں کہا جاتا ہے کہ رشتے نبھائے؟ وہ کرم سے بولی، یہی دنیا کی ریت ہے بچہ، یہاں پر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر رشتے کمپرومائز کا ہی نام ہے۔ کوئی بچوں کی خاطر کمپرومائز کر رہا ہے تو کوئی ماں باپ کی خاطر، کوئی چند ایک مخلص رشتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں۔ تم ایک بار اسے معاف کر دو، اسے پرکھو، تمہارا رشتہ صرف ایک موقع مانگتا ہے بیٹا، اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے لگو گے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تو سر جھکا کے پھر پوری رات اسے یہی سوچا۔ اگلی شام ایشان پھر سے امید اور تڑپ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں میرم اکیلی کھڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ ایشان نے دھیرے سے اس کے قریب قدم بڑھایا اور اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کے سوال پر میرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو موقع دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مکمل طور پر معاف کر پاؤں گی یا وہ سب بھول پاؤں گی یا نہیں، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے بھر بھی جائے ان کے نشانات اور اثرات ہمیشہ رہتے ہیں، اور میری زندگی کے وہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی اس زخموں کو بھولنے کی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر سب درست کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا مگر حتمی تھا۔ ایشان کا دل فرتے مسرت سے جیسے اچھل پڑا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ایشان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا نرم ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں ان زخموں کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا ایسا مرہم لگاؤں گا میرم کہ تم رفتہ رفتہ سب کچھ بھولنے لگو گی۔ میرم نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور سر لہجے میں شرط رکھی، ہم دونوں بظاہر ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کی طرح رہیں گے، لیکن ہمارے درمیان کوئی پیار کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ ایشان کے لبوں پر ایک گہری پراعتماد اور محبت سے لبریز مسکراہٹ ابھر ہے۔ اس نے میرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مدوش میں لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے میرم، کیونکہ مجھے خود پر اور اپنے سچے عشق پر پورا یقین ہے۔ میں تمہیں مجھ سے پھر سے پیار کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس کے کھنکتے لہجے پر محض اسے دیکھتے سر جھٹک کر رہ گئی۔ بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ وقت پھنک لگا کے اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 خوبصورت سال بیت گئے، مگر 4 سال پہلے جس نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے آج بالکل درست لگتا تھا۔ کچھ زخم بھر جاتے ہیں لیکن ان کے نشان کے تاثرات باقی رہتے ضرور ہیں، اور دل میں کئی چبھن بھی ہوتی ہے، مگر جب ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں تو چبھن بھی کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے اور معروف اسکول کے سرسبز و شاداب فٹ بال گراؤنڈ اس وقت تالیوں، سیٹوں اور شائقین کے شور سے گونج رہا تھا۔ اسکول کا سالانہ انٹر اسکول فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اپنے آخری سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسٹیڈیم کے فرنٹ رو کی وی آئی پی سیٹوں پر جہاں تمام بچوں کے والدین موجود تھے، وہاں ایشان آفندی اپنی تمام تر وجاہت اور شاہانہ روپ میں موجود تھے۔ اس کے چہرے پر فخر سے بھرپور باپ کی بے پناہ خوشی اور چمک تھی۔ اس کی گود میں ایک نہایت پیاری 2-2.5 سال کی ننھی پڑی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے پنک کلر کا خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا اور 2 چھوٹی چھوٹی پونی ٹیلز بنے بالوں میں ربن بندھے تھے۔ یہ تھی ان کی 2 سالہ بیٹی عنایا ایشان آفندی۔ ایشان کے بالکل ساتھ ہی میرم بیٹھی ہوئی تھی، ڈارک نیوی بلو اور وائٹ کمبینیشن کے سوٹ میں۔ میرم کا سحر اور وقار پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور دل کا سکون تھا۔ پاپا، بھائی کو کہیں نہ گول کریں۔ انو کب سے کلیپنگ کر رہی تھی۔ ننھی عنایا نے اپنی توتلی آواز میں ایشان کے گال کو چومتے معصومیت سے کہا۔ ایشان نے مسکرا کر اپنی ننھی شہزادی کی ناک کو ہلکا سا دبایا۔ او میرا بچہ، بھائی بس ابھی گول کرنے ہی والا ہے۔ ایشان نے مسکراتے اپنا ایک بازو میرم کی کرسی کے پیچھے پھیلا کر اسے اپنے ہلکے سے احسار میں لیا۔ میرم نے اس کی اس محبت بھری حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنے چہرے پر ایک ادائے دلورانہ کے ساتھ مسکرا کر ایشان کی طرف دیکھا۔ ان 4 سالوں میں ایشان کے بے لوث عشق، بے پناہ سچی محبت، دن رات کے خلوص اور عاجزی نے میرم کے دل کے تمام پرانے زخموں کو ایسا بھلا دیا تھا کہ اب وہ ماضی صرف ایک گزرے ہوئے خواب کی طرح لگتا تھا۔ دیکھیں ایشان، آپ کے لاڈلے کو کتنا تھکا سا لگ رہا ہے۔ میں نے صبح کہا تھا کہ دودھ پی کر جائے، مگر موصوف اپنے بابا کے نقشے قدم پر چلتے صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں، میرم نے مصنوعی خفا ہو کر کہا۔ ایشان نے خمالود نگاہوں سے میرم کا چہرہ تکا اور اس کے ہینڈ بیگ پر رکھے نازک ہاتھ پر اپنا چوڑا ہاتھ رکھ کر دھیمے سے دبا۔ ارے بابا، اپنی مرضی صرف اپنی جان من کو پانے کے لیے چلاتا ہے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی رہتا ہے۔ میرم کے رخسار فرط حیا سے گلابی ہو گیا اور اس نے شرما کر نظر جھکا لی۔ اسی وقت گراؤنڈ میں ایک تیز سیٹی بجی۔ 8 سالہ حد درجہ ہینڈسم اور چسر مکان آفندی نے اپنے حریف کھلاڑی کو ڈچ دیتے ہوئے فٹ بال کو ہوا میں اچھالا اور ایک زوردار کک لگائی۔ یس مائی چیمپئن! ایشان اس بات سے مغلوب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بآواز بلند تالیاں بجانے لگا۔ پورا گراؤنڈ ارمغان آفندی ارمغان آفندی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 8 سالہ ارمغان نے دوڑ کر گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے بابا اور ماما کی طرف دیکھا، اپنے بازو ہوا میں لہرائے اور فلائنگ کس کی۔ پرنسپل نے اسٹیج پر مائک سنبھالا اور فائنل کی ٹرافی اور میڈلز کی اناؤنسمنٹ کی۔ اس سال کا بہترین پلیئر آف دی ٹورنامنٹ اور چیمپئن شپ کا میڈل جاتا ہے ارمغان ایشان آفندی کو، اور ہم ان کے والدین مسٹر اینڈ مسز ایشان آفندی کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر اپنے بیٹے کو میڈل پہنائیں۔
ईशान نے عنایت کو اپنی گود میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں میرم کا ہاتھ نہایت احترام اور محبت سے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ دونوں ایک ساتھ شانہ بشانہ اسٹیج کی طرف بڑھے۔ اسٹیج پر جب میرم نے میڈل ارمغان کے گلے میں ڈالا تو ارمغان نے میڈل کو چوم کر سب سے پہلے ایشان کو دیکھا۔ تھینک یو بابا، اگر آپ مجھے روز شام کو پریکٹس نہ کرواتے تو میں آج یہ گولڈ میڈل کبھی نہ حاصل کر پاتا۔ ارمغان ایشان کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ ایشان نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے شیر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی آفندی حویلی کے اصلی چیمپئن ہو۔ میرم کی آنکھوں میں خوشی کی 2 موتی چمک اٹھے۔ اسے دیکھا کہ کس طرح اس کا بیٹا اپنے باپ کی آغوش میں مکمل، محفوظ اور بااعتماد نظر آ رہا تھا۔ وہ لمحہ میرم کے تمام سجدوں اور صدموں کا بہترین نمول بدل تھا۔ انایا نے بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے ارمغان کے گالوں کو کھینچا۔ بھائی چیمپئن! سب لوگ ان کی اس خوبصورت مکمل فیملی کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے۔ شام کو جب سب حویلی واپس لوٹے تو پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ سب لوگ لان میں آرام سے کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اپنے لاڈلے کی ٹرافی دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بچے ماسی کے ساتھ اندر جا چکے تھے۔ لان میں ہلکی ہلکی شام کی ہوا چل رہی تھی۔ میرم لان کی گھاس پر کھڑی پھولوں کی پتیوں کو چھو رہی تھی کہ پیچھے سے ایشان کے وجود کی گرمائش اور اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے اسے اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ ایشان نے انتہائی نرمی اور عقیدت سے اپنے دونوں بازو میرم کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لی اور اس کے شانے پر اپنی ٹھوری رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہو میرم؟ ایشان اس کے کان کے قریب مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی۔ میرم نے پیچھے مڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے سر کو ایشان کے چوڑے سینے سے ٹکاتے ہوئے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ میں سوچ رہی ہوں ایشان کہ اگر 4 سال پہلے میں نے آپ کو معاف نہ کیا ہوتا، اپنے بیٹے کے لیے آپ کی محبت پر یقین نہ کیا ہوتا، تو شاید میں آج زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت خوشی سے محروم رہ جاتی۔ ایشان نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کا دل فرتے جذبات سے بھر گیا۔ اس نے میرم کی زلفوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ لیے۔ اور میں ہر روز اپنے رب کے سامنے سجدہ ہوتا ہوں میرم کہ اس نے مجھے تم جیسی سراپا محبت عورت عطا فرمائی۔ تم نے مجھے معاف کر کے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میری ویران حویلی کو جنت بنا دیا ہے۔ میرم نے مڑ کر ایشان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف میرم کے لیے لامتنائی عشق، بے پناہ عزت اور دیوانگی تھی۔ میرم نے ایک سحر انگیز دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے نازک ہاتھ ایشان کے شانے پر رکھے اور انتہائی محبت سے کہا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ایشان آفندی۔ آپ نے اپنے عشق کے مرہم سے میرے دل کے ہر زخم کو اس طرح بھرا ہے کہ اب وہاں صرف اور صرف آپ کی محبت بستی ہے۔ ایشان نے مسکرا کر اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے سینے میں بھینچ لیا۔